السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول بدھ کے دن کا یہ وظیفہ آپ تمام بہن بھائی لازمی پڑھ لینا۔ بدھ کے دن میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کے ملک آپ کے شہر میں ربیع الاول کی کوئی بھی تاریخ ہو، وینسڈے کو، بدھ کو یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑا ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ کئی دن بھی دولت ان کو فوری طور پر مل جائے، تو چاہتے ہیں کہ غیبی طریقے سے ان کے جو معاملات ہیں جو حل نہیں ہو رہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آج تک آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ آج تک حل نہیں ہو پائی، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو پیسہ آپ کی سوچ سے زیادہ مل جائے، تو بدھ والے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ بدھ والے دن اس وظیفے کو چاہو تو فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء اسی وقت بھی نماز پڑھو تو ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ کسی وقت بھی نماز کے بعد، کسی بھی ایک وقت کی نماز کے بعد، بدھ والے دن ساری نمازوں کے بعد نہیں پڑھنا، کسی بھی ایک وقت کی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ اگر چاہو تو نہیں تو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ صرف اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے دن کی پابندی ہے کہ بدھ کے دن پڑھنا ہے۔ جگہ کی اور آپ لوگوں کو وقت کی کوئی پابندی نہیں، کسی بھی جگہ پر موجود ہوں بدھ والے دن اور کسی بھی وقت آپ لوگ بدھ والے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، سعودی عربیہ، ملیشیا، جہاں کہیں موجود ہو، پوری دنیا کا کوئی ایسا کونا ہو جہاں آپ موجود ہوں، آپ لوگ بدھ کے دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کو خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کسی کو یہ وظیفہ جب شروع کرو تو کسی کو ذکر نہیں کرنا آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہو، تو کسی کو بتایا نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کرنے لگے ہو۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ بدھ کے دن میں کئی مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا۔ اس وظیفے کو جب بھی میں نے پڑھا ہے، اللہ پاک نے غیب سے دولت عطا کر دی۔ یہ نہیں کہ آپ اس وظیفے کو شیئر نہیں کر سکتے، آپ اس وظیفے کو شیئر کریں جتنا چاہیں، لیکن جس ٹائم آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں اس ٹائم کسی سے بات نہیں کرنی۔ غیبی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ لوگ کروڑپتی بننا چاہتے ہو، غیبی طریقے سے آپ لوگ اپنے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہو، تو اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لینا، اور وہ ایک حاجت ہو چاہے 100 حاجتیں ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو آپ لوگ یہ نیت کرنا کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا کوئی اور اماؤنٹ آپ کو چاہیے تو آپ لوگ کیا یہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے مثال کے طور پر آپ کو 10 لاکھ چاہیے تو آپ یہ نیت کرنا کہ مجھے 10 لاکھ مل جائے یا 20 لاکھ مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو آپ کی پریشانیاں ہوں، جو آپ کی مراد ہو، اگر آپ قرض ہوں تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوں تو یہ نیت کر لینا کہ میں قرض ادا ہو جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر فوراً سے حاجت کی نیت کر لینا اور فوراً ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور ایک ہی مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ درود پاک، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا چاہیں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بس ایک مرتبہ آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو میرے بھائیوں میری بہنوں اور میرے بزرگوں پڑھنا یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس سے پہلے کہ آگے کا آپ کو عمل بتاؤں، آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے میری خاص گزارش کروں گی کہ میری اس چینل ٹوٹکے اینڈ وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے پریس کر دیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ نے یہ درود پاک پڑھ لیا تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے 3-4 وظائف ملا کر ایک پورا عمل بنانا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے 3-4 نام ہی ہیں، اللہ کا ذکر ہی ہے جو آپ نے کرنا ہے، اس کے 3-4 ملا کے آپ کا یہ پورا ایک عمل بنے گا۔ یہ اگر آپ کوئی چھوٹے بچے بھی کہیں تو چھوٹا بچہ بھی کرنا چاہے تو بڑے ہی سکون سے آرام سے یہ وظیفہ پڑھ سکے گا، اور وقت بھی آپ کا بالکل نہیں لگے گا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ ہی سکون سے بڑے آرام سے پڑھ لو گے۔ اب آگے آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد جو وظیفہ آپ کو اسکرین پہ
اوپر دکھ رہا ہے المقتدر، ایک مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں المقتدر، 2 مرتبہ ہو گیا، پھر 3 مرتبہ۔ اس طرح اس وظیفے کو، اس اسم کو سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے وظیفہ جو ہے وہ المقتدر کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک وظیفہ جو آپ کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے محمد، 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر دوسری دفعہ پڑھیں یا محمد، 2 مرتبہ ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ بھی اسی وظیفے کو پڑھ لیں محمد۔ یہ وظیفہ ہے سیکنڈ وظیفہ یا محمد۔ اس وظیفے کو آپ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ اور آگے 2 چھوٹے چھوٹے وظائف اور بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ عمل کمپلیٹڈ ہو جائے گا، یہ عمل ختم ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ اس ویڈیو میں سمجھا رہی ہوں، تھوڑی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ کو تفصیلی طور پر نہیں سمجھاؤں گی، نہیں بتاؤں گی، تو ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، جو بالکل بیچارے نہیں جانتے پڑھنا لکھنا، تو وہ لوگ بھی جس طرح تفصیلی ویڈیو بناتا ہوں تو خاص طور پر لوگوں کے لیے بھی سمجھ میں آ جائے گی، تو وہ لوگ بھی آج کا وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ لوگ جو وظائف پڑھنے میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اب تک جو عمل آپ نے کیا تو کر لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے 1 مرتبہ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس طرح پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو اس وظیفے کو سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، دوبارہ پڑھ لیا میں، پھر آپ لوگوں کو تیسری مرتبہ پڑھیے گا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح پہلی انگلی پر 3 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس طرح دوسری برابر والی انگلی پر، مطلب دوسری انگلی پر پڑھنا ہے 3 مرتبہ، پھر اس طرح تیسری انگلی پر، پھر اس طرح چوتھی انگلی پر، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹوٹل آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ آخر میں آپ کو ایک قسم کہ یہ وظیفہ پڑھ کر ختم کر دینا ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آخر میں لازمی پڑھیے گا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے خوب رو رو کر گر گرا کر سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ آخری وظیفہ سن لیں کہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو یا رزاقو، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی دکھ رہا ہوگا، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس وظیفے کو آپ کیا کرنی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح کے دانے پر آپ لوگ اس وظیفے کو بڑے سکون سے کاؤنٹ کر سکیں گے۔ آپ لوگوں کو تسبیح کے دانے پر 41 مرتبہ یہ وظیفہ یا رزاقو کا پڑھ لینا ہے، جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگ بدھ والے دن دکان پر ہوں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر تسبیح نہ ہو، یہ عمل 3-4 جو وظائف میں نے بتایا، پورا عمل جو بتایا ہے میں یا رزاقو تک کا، تو وہاں پر آپ لوگوں کو جب اذان کو پڑھنے جاؤ تو تسبیح موجود نہ ہو تو آپ لوگ ہاتھوں پر بھی یہ وظیفہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں 41 مرتبہ۔ جب یہ رزاقو کا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک آخر میں پڑھنا ہے، تو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ جتنی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا بھی مانگتے، اور جو وظیفہ شروع ہو تو اپنی حاجتوں کی نیت بھی کریں، آخر میں دعا جب مانگ لیں میرے بھائیوں میری بہنوں، تو یہاں پر آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔